کیا کوئی بیماری کسی انسان سے کسی انسان کو پھیلتی ہے؟ جیسے کسی کو سردی ہے اور اس نے کسی کے سامنے چھینک دیا تو قریب بیٹھنے والے کو سردی ہو جائے، اور کہا جاتا ہے کہ کسی خاص قسم کے مچھر سے ڈینگو یا دوسری قسم کی بیماری ہوتی ہے، ان باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ بھئی یہ چھوت جو ہے، چھوت کہ اس کا مرض اس کو لگ جائے، یہ خلاف شرع ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ لا عدوہ ولا طیارہ، بیماری اڑ کر کے نہیں لگتی ہے کسی کو۔ اب کسی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اونٹ جو ہے خارش زدہ ہو جاتا ہے تو دوسرے اونٹ بھی جو ہے ان کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک اونٹ کی خارش سے اس کو خارش لگی، اس کی خارش اس کو لگی، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو وہیں سے لگی جہاں سے پہلے والے کو لگی ہے۔ پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی بیماری؟ اس سے دوسرے کو بھی وہیں سے لگی۔ یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ خالق حقیقی ہے اور وہی شافی حقیقی ہے، تو مرض بھی اسی کی طرف سے ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ بھئی اڑ کے لگتی ہے، یہ خلاف شرع ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اور کوئی چھینک دیا یا کسی سے بدن ٹکرا گیا یا کسی کا جھوٹا پانی پی لیا، یہ ہمارے اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جہاں اس طرح کی طبیعت ہو کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ وہاں گئے تو یہ ہوا، تو پھر شریعت مطہرہ نے وہاں جانے سے روکا۔ مثلا جیسے طاعون آیا تو طاعون میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاعون پلیگ وہ لگتا ہے ایک کا دوسرے کو، تو اب وہاں جانے سے بھی روکا، اور وہاں جو ہیں ان کو وہاں سے بھاگنے سے بھی روکا گیا، کیونکہ اب یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ یہاں رہیں گے تو لگ جائے، تو اب پہلے سے ہیں تو بھاگے نہیں، اور باہر ہیں تو وہاں جائے نہیں کہ اگر جا کے بیمار پڑے تو عقیدہ اس کا یہ کمزور ہوگا کہ یہاں نہیں آتا تو مجھے بیماری نہیں لگتی، اس لیے روکا گیا ہے۔ تو جہاں ایسا مسئلہ ہو کہ لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، تو وہاں بچنے میں ہی جو ہے احتیاط کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ جیسے کہ جو بیماریاں چمڑی سے چھونے سے پھیلتی، جو بیماریاں چمڑی کے چھونے سے پھیلتی، جیسے کہ کوئی بیمار ہے اس کی چمڑی سے ہماری چمڑی اگر مس ہو جائے، جیسے کہ چکن پاکس ہے، تو کیا ایسی بیماریاں پھیلتی ہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اور نہ اس سے پھیلی ہے، بلکہ اس کو بیمار ہونا تھا اس لیے ٹچ ہو گیا ہوگا۔